بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک نیک آدمی کی کہانی۔ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی، مگر وہ لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنی دولت کو اپنا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، جو اس لیے ان کے سپرد کی جاتی ہے کہ وہ اسے اس کے بندوں پر خرچ کریں۔ خود ان کی اجرت یہ ہے کہ اس میں سے بھی بس موٹا جھوٹا پہن لیں اور روکھی سوکھی کھا کر گزر کر لیں۔ ہاں تو یہ نیک آدمی بھی اپنی دولت سے خود بہت کم فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ ایک صاف مگر بہت چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، بہت معمولی کپڑے پہنتا تھا اور کھانے کا کیا بتائیں، کبھی چنے چبا لیے، کبھی مکئی کی کھیلیں کھا لیں۔ ایک وقت ٹھنڈیاں چڑھی تو 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ دوست احباب جنہیں اس کے حال کی خبر تھی، طرح طرح سے اسے کھیل تماشوں اور عیاشیوں میں گھسیٹنا چاہتے تھے، مگر وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ٹال دیتا۔ آخر کار سب سے بڑا کنجوس مشہور ہو گیا، مگر یہ دھن کا پکا تھا۔ نیک آدمی چھپ کر اپنی دولت سے کسی نہ کسی مستحق کی مدد کرتا رہتا تھا، مگر اس طرح کہ سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی، اور زبان پر تذکرہ آنے کا تو ذکر ہی کیا۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پلتی تھیں، کتنے قوم کام کرنے والوں کو اس نے روٹی کپڑے سے بے فکر کر دیا تھا، اور وہ ایک سوئی سے اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے۔ کئی شفاخانوں میں دوا کا سارا خرچ اس نے اپنے سر لے رکھا تھا، اور ہزاروں دکھی بیماروں کو بے جانے اس کے روپے سے آرام پہنچتا تھا، لیکن مشہور تھا وہی کنجوس۔ کوئی اس پر ہنستا، کوئی خفا ہوتا، کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسروں کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا تو ہے۔ اس کے دل کو کبھی کبھی بڑی ٹھیس لگتی تھی، جھنجھلاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے، مگر پھر صبر سے کام لیتا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سی کتاب تھی، چکنا موٹا کاغذ، نیلے کپڑے کی سبک سی جلد، پشتے پر سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا حساب امانت۔ اس کتاب میں یہ اپنا پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا، جس کو کبھی کچھ دیتا سب اس میں درج کر لیتا۔ کہیں کیفیت کے خانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی تھیں۔ کسی یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا ہے، 15 سال بعد کی تاریخ دے کر کیفیت کے خانے میں درج ہے۔ اب احمد آباد میں ڈاکٹر ہیں، وہاں کے یتیم خانے کے نظام کتابوں کے ایک کاروباری کو سخت پریشانی کے زمانے میں 2000 روپے دے دیے ہیں۔ کئی سال بعد کیفیت کے خانے میں لکھا ہے، آج خط آیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نہایت صاف اور سادہ زبان میں لکھوا کر 1,00,000 نسخے طلبہ میں مفت تقسیم کیے ہیں۔ خدا جزائے خیر دے۔ اس کتاب کو یہ اکثر اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا، خصوصاً جب کسی نادان دوست کی گفتگو سے دل دکھتا تو ضرور اس کتاب کی ورق گردانی کرتا۔ اسے دیکھ کر کبھی کبھی مسکراتا بھی تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے رہے۔ اس ارادے سے اسے بڑی تسکین ہوتی تھی۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی، انہوں نے 1000 دفعہ میرا جی خون کیا ہے۔ میں ایک دفعہ انہیں ایسا شرماؤں گا کہ بس سر نہ اٹھے گا، یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آ پہنچا، طاقت جواب دینے لگی، روز کوئی نہ کوئی بیماری سر اٹھا لیتی۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی، 1 دن 2 دن، تیسرے دن سینے میں سخت درد شروع ہوا۔ دوپہر تک غفلت رہی، ہوش آیا تو سانس لینے میں بھی تکلیف تھی۔ نمونیا کا حملہ تھا اور سخت حملہ، شام سے حالت غیر ہونے لگی، بار بار غنود کی
طاری ہو جاتی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا، پھر وہی غنودگی۔ کوئی 4 بجے کے قریب ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وقت آ پہنچا ہے جو سب پر آتا ہے اور جس سے کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب حساب امانت رکھی تھی، جسے ابھی بیماری میں بھی اس کی 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھی تھی۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہیں۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد مشکل سے اٹھا پایا، پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال، ان کو شرما کر تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنا کام کر چلا، اپنے کام سے کام۔ منزل آ پہنچی، آخری قدم کیوں ڈگمگائے؟ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہو۔ بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر بھی کچھ اٹھایا اور ناتواں جسم کی ساری قوت صرف کر کے کتاب کو قریب کی بڑی انگیٹھی میں ڈال دی، جس میں کوئی 2:30 بجے نوکر نے بہت سے کوئلے ڈالے تھے اور وہ میاں کو سوتا جان کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ کتاب جلنے لگی، اس کی نظر اسی پر جمی تھی۔ جلد کے جلنے میں دیر لگی، پھر اندر کی کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا۔ اس روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی اور چہرے پر عجیب اطمینان۔ ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور نیکیوں کے اس کارواں سالار کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کے اس خوش نصیب اور نیک راہ رو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔